السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کا تذکرہ چاہ رہا تھا، اور جب حضرت عبد المطلب سیف حمیری جو کہ یمن کا بادشاہ تھا اس کو ملنے گئے، اس کو مبارکباد دینے گئے، ایک ماہ اس کے پاس رہے، اور ایک ماہ بعد جب اس نے حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس اکیلے میں بلایا اور ان سے بات کی اور ان کو بتایا کہ میں نے چند پوشیدہ راز آپ کو بتانے ہیں جو میں نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھے ہیں، اور میں نے پڑھا ہے کہ تہامہ کی وادی میں مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو نبی ہوگا، جو اپنی قوم اور امت کا سردار ہوگا، جس کے کندھوں کے درمیان ایک بالوں کا گچھا ہوگا، یعنی مور نبوت ہوگی، اور اس کے والد اور والدہ وفات پا جائیں گے، جبکہ اس کی پرورش اس کا دادا اور چچا کریں گے۔ اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کو اعزاز اور رہتی دنیا تک آپ کا نام اور عزت ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے، اور اس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ آپ کو ایسی ہی سربلندی اور عزت عطا فرمائے۔ آپ مجھے اس کی اور تفصیل بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ رحمان کی عبادت کرے گا، وہ بتوں کو توڑ دے گا، وہ آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، اس کی ہر بات آخری بات ہوگی، اور نیکی کی تلقین کرے گا، برائیوں سے وہ روکے گا، جو بات کہے گا اس پر عمل کر کے بھی دکھائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے اس سے کہا کہ آپ مجھے کچھ اور بھی تفصیلات بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ بات ڈکی چھپی ہے، علامتیں پوشیدہ ہیں، لیکن اے عبد المطلب آپ ہی اس بچے کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو وہ خدا کے حضور سر بسجود ہو گئے، اور اپنا ماتھا اپنے رب کے سامنے ٹیک دیا، سجدے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سیف حمیری نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب اٹھ جائیے، اپنا سر بلند کیجئے، اور مجھے بتائیں کہ جو میں نے آپ کو واقعات اور باتیں بتائی ہیں، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو رونما ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے ایسے معاملات دیکھے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، اور اس کا ایک بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے، جس کی میں پرورش کرتا ہوں، اور چچا میرے ساتھ اس کی پرورش کرتا ہے۔ سیف حمیری اس بات پر بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ مدینہ ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، وہاں ہی وہ نبی دفن ہوں گے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں تو میں اپنے اونٹ اور اپنا مال و دولت لے کر ان کے مرکز یثرب کی طرف چلا جاؤں۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، اور ان کی مدد ہمارے قبیلے یعنی خزرج سے کی جائے گی، اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ ہم میں سے ہوتے۔ یہ بتانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ اس بچے کی حفاظت کیجئے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، اور اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے گا، نہ ہی اپنے قبیلے، نہ اپنی قوم کے دوسرے لوگوں سے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس بچے سے حسد کریں اور اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگرچہ وہ ایسا کر نہیں سکیں گے، لیکن میں اس راز کو افشا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے مجھے اور اس بچے کو اور آپ کو بھی خطرہ ہوگا کہ لوگ اس سے حسد کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اس بادشاہ نے تمام لوگوں کو بلایا، تمام وفد کے لوگوں کو، 10 غلام، 10 باندیاں، اور زیادہ ساری دھاری دار چادریں جو کہ خاص طور پر یمن میں بنائی جاتی تھی، اور مشک اور عنبر سے بھرے ہوئے ڈبے دیے، اور حضرت عبد المطلب کو اس سے بھی 10 گنا زیادہ، اور ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں، اب 1 سال بعد آپ واپس آ کر مجھے اس بچے کے بارے میں بتائیے گا۔ حضرت عبد المطلب واپس آ گئے، اور اس دوران 1 سال سے پہلے ہی اس بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہو گئی۔ جب 8 سال ہو گئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ اگلے حصے میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔